اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، میرے معصوم بچوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، میں محمد رستم انصاری قادری آج پھر آپ سے مخاطب ہوں اپنے اللہ کے کلام کی خوبصورت ایک اور آیت لے کر۔ اور میں کوئی عالم نہیں ہوں، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، بس مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا فرض ہے کہ اللہ کے دین کو جو میں سمجھ سکتا ہوں، جو رب نے مجھے علم عطا کیا ہے، میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں، دین کی تبلیغ کروں۔ تو بس یہ فرض جو ہم پر ہے وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سمجھانے میں یا سمجھنے میں غلطی ہو تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور میدان محشر و رسوائی سے بچائے۔ اور آپ لوگوں کو کوئی چیز غلط لگتی ہے تو آپ لوگ اصلاح کریں ہمیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں یا کوئی علماء نہیں ہوں، خاص کر علماؤں سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، تو بس مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو سمجھ پاؤں گا، سمجھا پاؤں گا۔ بس کوشش کریں کہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، بحث مباحثے میں نہ پڑیں۔ قرآن کی آیتیں جس طرح اللہ نے بیان کی ہیں، میں آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کا جو کلام ہے، جو ترجمہ ہے، ایگزیکٹلی میں ویسے ہی بیان کروں گا، اور کچھ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بھی میں آپ کو شیئر کروں گا جو میرے رب نے مجھے نوازا ہے اس چیز سے۔ وہ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ استغفر اللہ تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے کلام میں خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات بھی ہے۔ رب کی شان ہے، رب ذوالجلال کی قدرت ہے کہ وہ انسانوں سے، اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر باریک سے باریک چیز کا خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا، خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ رب فرماتے ہیں کہ میں کسی کو تکلیف ہی نہیں دیتا اتنی کو برداشت نہ کر سکے۔ یعنی وہ آپ کی برداشت کی طاقت کو رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اس نے آپ کو بنایا ہے، اس نے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رب جب بھی آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ آپ کو بہتر کچھ اس کا بدل دینے والا ہے، کچھ آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ تکلیف میں اگر آپ صبر کر گئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا کسی کو اسی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ جو نیکی کرے گا اس کا نفع اس کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ رب فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی کچھ کر رہے ہو، میں تو بس بدلہ دینے والا ہوں۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے لیے ہی تو کر رہے ہیں، کسی اور کو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے ہی نہیں رہے، نہ کسی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے لیے کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے لیے عذاب بنا تیار کر رہے ہیں، اپنی ہی آنے والی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرے گا اس کا نفع اس کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہماری گرفت نہ کر۔ پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار ہم پر وہ بھار نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اور ہمیں ہمارے قصور معاف کر، اور ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک و سرپرست اعلیٰ ہے، اور ہر مشکل کے مقابلے میں ہمیں تو ہی ہمارا مدد فرما۔ اس پورے آیت کا مطلب ہے تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس طرح دعائیں مانگا کرو ہم سے، ایسی زندگی گزارو تاکہ تمہیں وہ بہتر چیز میں دے سکوں اس کے بدلے میں۔
کیونکہ میرے ہاں تو ہر چیز کا بدلہ ہے، اگر تم اچھا کر رہے ہو تو اچھا دوں گا، برا کر رہے ہو تو برا دوں گا، میرے پاس تو بس یہی ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کی سزا اور رسوائی سے ڈرو۔ اب اس دن کیا ہو گیا؟ جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن کی سزا اور رسوائی سے ڈرو۔ دیکھو سزا ایک الگ چیز ہے، رسوائی اس سے بری چیز ہے۔ رسوا کر دینا مطلب آپ کے لوگوں کے سامنے ہی، آپ کے فیملی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بیٹوں کے سامنے آپ کو رسوائی ہو، تو ایسا کام کیوں کرنا ہے؟ ایسا برا کام دنیا میں کیوں کرنا ہے کہ محشر میں رب تعالی، اللہ فرماتے ہیں ڈرو جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور جس شخص نے جو کچھ نیکی یا بدی کمائی ہوگی وہ اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں ہمارے ہی خاندان والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے سامنے، ہماری جانکار، دنیا میں بڑے چودھری بن سکتے ہیں، دنیا میں ہمیں کون دیکھ رہا ہے ایسا ہم سوچتے ہیں، پر حق تعالیٰ ہر وہ چیز دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ کرام الکاتبین 2 فرشتے ہم پر مقرر کر دیے گئے جو ہماری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اسپیشل لکھ رہے ہیں تمہارے لیے، یعنی ذرہ برابر بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا انسان تو چھپ نہیں سکتا۔ رب فرماتے ہر وہ چیز، یہاں تک کہ تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی، اور لوگ پوچھیں گے اپنی چمڑی سے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو نالج ہوگا، اپنی طرف سے باتیں نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اور اس دن کی سزا اور رسوائی سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور پھر جس شخص نے جو کچھ نیکی یا بدی کمائی ہوگی وہ اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان کی حق تلفی کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، بہت غور کرنے کی باتیں ہیں یہ۔ اللہ فرماتے حق تلفی، یعنی کہ اگر تم نے برا کیا تو بھی برابر ہی ملے گا، اور اگر اچھا کیا تو بھی برابر ملے گا۔ میں تمہارے حق میں ضائع نہیں کروں گا کوئی چیز، اچھا بھی برا بھی دونوں سیم سیم رہے گا۔ تو آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کریں اپنے ذانوں پر ظلم نہ کریں آپ لوگ، اور میں بھی کوشش، میرے لیے بھی دعائیں خیر کریں کہ میں بھی اپنے ذانوں پر ظلم نہ کروں۔ بڑا سخت ہوگا وہ دن جب سارے کے سارے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کی سزا اور رسوائی سے ڈرو جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور پھر جس شخص نے جو کچھ نیکی یا بدی کمائی ہوگی وہ اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان کی حق تلفی کر کے ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھ لیں آپ بھائی، میرے پیارے دینی بھائیوں، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے اس کلام کو، کہ رب فرماتے حق تلفی نہیں ہوگی، مطلب حق پہ حق ہوگا۔ آپ نے غلط کیا، غلط میں لے لو۔ آپ نے جو بھی کچھ کر کے بھیجا ہوا ہے، جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے ڈرو سزا اور رسوائی سے۔ ایک تو سزا ہوگا، اللہ اپنی شان کے حساب سے سزا بھی دے گا، اور رسوائی سے ڈرو یعنی بے عزت بھی کرے گا جس دن اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہر مومن کا یقین ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک، اللہ نصیحت کتنا پیارا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، اور ان کا اجر ثواب ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، کہ بے شک، شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ حق تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ جانتے ہیں وہ رب ہے، اسے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تو اچھے عمل سب کو پتہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں سے پیار سے باتیں کروں، تکلیف پہ صبر کروں، یتیموں کو کھانا کھلاؤں، سر پہ ہاتھ پھیروں، مظلوموں کے ساتھ ظلم نہ کروں، غریب و غربا کی مدد کروں، یہی سارے اچھے کام ہیں۔ اور دولت کا دکھاوا نہ کریں، دولت دنیا میں آخرت کی تول کو بھاری کرنے کے لیے دولت کا استعمال کریں۔ اتنے اچھے تو اگر اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے تو آپ یہ مت سوچیں، اس پوچھ گچھ ہوگی۔ میں آگے آیتوں میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کا آپ سے حساب لیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے جتنے فقہا، جتنے شہداء گزرے ہیں، یا جتنے صحابہ کرام گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یا جتنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں،
آپ دیکھیں کہ وہ لوگ فقیری پسند کرتے تھے، وہ دنیا کی دولت کا استعمال کر دور بھاگتے تھے. جتنے اولیاء کاملین گزرے ہیں دنیا سے، آپ دیکھیں گے ان کی زندگی پڑھیں گے، وہ دولت سے بہت دور بھاگتے تھے، جیسے آتا تھا ترنت خرچ کر دیتے تھے، اس دولت سے اپنے اعمال کو بہتر کرتے تھے. تو اب کیا، پر بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وہ نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس، اور قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، اب اس کو عمل کریں گے. آگے دیکھیے، یمحق اللہ الربا ویربی الصداقۃ واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیر و خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکر اور گنہگار ہیں اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا. تو بس یہی بات سمجھانی تھی آپ لوگوں کو. مجھے لگا کہ آپ کو میں نے قرآن کی تلاوت کی، تہجد میں بیٹھا تھا اور اپنے مجھے یہ آیت میں نظر پڑی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے ذکر کروں. اللہ ہم سب کو کم سننے اور زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میدان محشر میں ہم سب کو رسوائی سے بچائے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اپنے اس گنہگار بھائی کو معاف کر دیں آپ لوگ، اس کو کوتاہی ہوئی ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بخشے، اور میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے گناہوں کو اللہ بخشے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.